وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی منیبین الیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہی در حقیقت مومن ہوتے ہیں، اور صرف وہی ایک ہستی ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے اپنی تمام مسائل میں، تمام تکلیفوں میں، تمام حاجتوں اور ضرورتوں میں. وہی مرادیں پوری کرتا ہے اور وہی مسائل دور کرتا ہے، وہی شفا عطا فرماتا ہے. دوسرا نہ کوئی الہ ہے اور نہ کوئی حاجت روا ہے، دوسرا نہ کوئی الہ ہے اور نہ مشکل کشا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. بتاؤ وہ کون ہے جو کسی مصیبت زدہ کی فریاد کو سن کر اس کی مصیبت کو دور کر دے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے اور شرک میں مبتلا تھے، وہ سمجھتے تھے کہ دوسرے بھی مشکل کشا ہیں، حایت روا ہیں، وہ بھی ہماری پکار سن لیتے ہیں اور ہماری مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. بیمار ہوتے ہیں تو شفا عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سے سوال فرماتا ہے اما یجیب المضطر اذا دعاہ، بتاؤ وہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار کو سنتا ہے جب وہ پکارے اسے، ویکشف السوء اور پھر اس کی مشکل کو دور کر دے، اس کی مشکل کشائی کر دے. ہے کوئی؟ اس سوال ہی کا جواب ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے، اور اگر ایسا کوئی ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایک الہ اور بن گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اگر کوئی اور الہ ہے تو وہ مشکل کشائی کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، لیکن کوئی الہ نہیں. اور ہم پڑھتے بھی یہی ہیں، اسلام قبول کرتے وقت بھی یہی کلمہ ہماری زبان سے نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ویسے بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ہم نے تمام الہوں کی نفی کر دی اور ایک اللہ کو الہ مانا. تو الہ مع اللہ کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، اور جب کوئی الہ نہیں ہے تو کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حایت روا نہیں ہے، کوئی شافی اور کافی نہیں. منیبین الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانے والے، اسی سے لگن لگائی جائے، لو اس سے لگائی جائے، اس کی طرف رجوع کیا جائے، اسی کو سب کچھ سمجھا جائے. واتقوہ، اور اس سے ڈرا جائے. ڈرنے کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں حکم دیا ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ. اور ڈر ہی اصل میں وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے واقعی ڈرتے ہیں اور جیسا ڈرنا چاہیے حقیقت میں، جیسا ڈرنے کا حق ہے اسی طرح ڈرتے ہیں، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ ہو. اگر ہم ڈرتے بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے اور پھر اس کی نافرمانی بھی کریں تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہماری زبانی جمع خرچ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں. ڈرنے والا ایسا نہیں کیا کرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے.
تو ڈرنے کا حق پیدا کیجیے، دل میں وہ ڈر پیدا کیجیے جس ڈر کا اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے، یعنی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے وہ ڈر پیدا ہو جانا چاہیے۔ جب کسی چیز سے انسان ڈرتا ہے تو اس کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اگر ڈریں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ اس کے غضب سے بچ جائیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آگے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرو۔ نماز دین کا ایک ستون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، عروجہ الصلاۃ، اسلام کا ستون نماز۔ اور ترمذی کی ایک حدیث اور ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ ہم میں اور کافروں میں جو عہد ہے اور جو فرق ہے وہ نماز ہی کا فرق ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یہ کفر اور ایمان کے درمیان میں حائل ہے نماز۔ نماز بڑی ضروری چیز ہے، اسلام کا ایک بہت بڑا ستون ہے، اس کے بغیر اسلام قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ وہ کانوا شیعا، اور ہو گئے وہ فرقے فرقے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس اپنے مذہب پر مگن ہے۔ جس مذہب پر وہ قائم ہے اسی پر وہ مگن ہے اور خوش ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہی حق ہے۔ یہ آیت اور یہ مضمون جو اب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جو ان آیتوں کا چوتھا مضمون ہے، یہ در حقیقت یہ تقریر کا اصل عنوان ہے۔ اس میں دو چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا پر۔ ان دونوں میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ عربی کا قاعدہ ہے کہ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے لفظ کے تابع ہوتے ہیں، اور جس کے وہ تابع ہوتے ہیں اس لفظ کو کہتے ہیں مطبوع۔ وہ تابع ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ یہ تابع کا لفظ آپ جانتے ہیں، تابع دار بھی آپ استعمال کرتے ہیں، اگر لفظ غلط ہے، لفظ صحیح تو تابع ہی ہے لیکن تابع دار بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو لفظ تابع ہوتا ہے وہ اپنے مطبوع کی وجہ سے کسی خاص حالت پہ قائم رہتا ہے، یعنی وہ اپنے مطبوع اس کی وہ پیروی کر رہا ہے، جس کا وہ تابع بن کر آیا ہے، اس لفظ کا کوئی اثر قبول کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی حالت کو اسی حالت میں رکھتا ہے جس حالت میں کہ مطبوع ہوتا ہے۔ آقا اور غلام جیسے ہوتے ہیں، غلام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آقا کی جو حالت ہے وہ میری حالت ہو، اس کے جو احکام ہے وہ میرے احکام ہو، اس کی خوشی میری خوشی دے۔ ایسے ہی مطبوع کا جو ہے وہ تابع وہ اس کی حالت کو اپنی حالت پر برقرار رکھتا ہے۔ اب یہ تابع اگر اپنے مطبوع کی تشریح کرتا ہو تو اسے کہتے ہیں بدل، اور جس لفظ کی وہ تشریح کرے گا یعنی مطبوع اسے کہیں گے مبدل منہ۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اب آپ کو مثال سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا بھائی سلیم، تو میرا بھائی اگر کہا جائے تو مطلب واضح نہیں ہوگا، اس لیے کہ معلوم نہیں کون سا بھائی، رشتے کا بھائی، دینی بھائی، سگا بھائی، اور اگر سگے بھائی بھی بہت سے ہوں تو پھر یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کون سا بھائی مراد ہے۔ اس مراد کی وضاحت کے لیے وہ ایک لفظ اور لگاتا ہے اس کے ساتھ، میرا بھائی سلیم، یعنی میرا بھائی وہ جس کا نام سلیم ہے۔ اب کیا ہوا کہ اب بھائی سے کوئی اور مراد نہیں لیا جا سکتا، وہی مراد لیا جائے گا جس کا نام سلیم ہے۔ یعنی اگر میرا بھائی وہ کہتا تو تشریح طلب ہوتا یہ لفظ، اور سلیم کے لفظ نے اس کی تشریح کر دی، وضاحت کر دی۔ اب وہ اس تشریح کے بعد سلیم میں اور بھائی میں کوئی اختلاف نہیں رہا، دونوں میں مطابقت ہو گئی۔ جو بھائی ہے وہی سلیم ہے، بھائی سے مراد سلیمی ہے، اور یہ کلی مطابقت ہے ان دونوں میں کہ بھائی سے مراد سوائے سلیم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سلیم کا لفظ آ چکا ہے۔